ہم لوگ سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ جی بہتر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، خلا کے مسائل سے متعلق ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کئی ہفتوں سے، اور آج بھی انشاءاللہ خلا ہی سے متعلق ایک انتہائی اہم مسئلے کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو خلا دیتا ہے تو یہ خلا کیا طلاق ہے یا یہ کہ یہ فسخ ہے؟ خلا کو اگر طلاق مانیں گے تو اس کے احکام دوسرے ہوں گے، اگر خلا کو ہم فسخ مانیں گے تو فسخ کے احکام طلاق سے مختلف ہوں گے۔ تو اس مسئلے کے اندر علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا خلا طلاق ہے یا خلا فسخ ہے، اور ظاہر ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس اختلاف کا نتیجہ بھی ہے، ثمرہ بھی ہے۔ طلاق مراد لینے سے اس کے احکام دوسرے ہوں گے، فسخ مراد لینے سے اس کے احکام دوسرے ہوں گے۔ لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ خلا طلاق ہے یا فسخ ہے۔ اس میں مجموعی طور سے 3 طرح کے اقوال ہیں، لیکن ہماری ترکیز اس قول پر ہوگی جو راجح قول ہے، کتاب و سنت کے ادلہ کی روشنی میں جو صحیح بات ہے ہم اس پر ترکیز کریں گے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ خلا یہ طلاق نہیں ہے، بلکہ خلا یہ فسخ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے بلکہ خلا فسخ ہے؟ آپ سبھی لوگوں نے بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کے پاس 3 بار طلاق دینے کا آپشن ہوتا ہے۔ پہلی بار طلاق دیتا ہے تو اس کے پاس رجوع کا چانس ہوتا ہے، دوسری بار جب طلاق دیتا ہے اس وقت بھی رجوع کا چانس ہوتا ہے، جب تیسری بار طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کے پاس رجوع کا چانس نہیں رہ جاتا ہے اور مکمل طور سے ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے کہ طلاق یہ 3 بار ہوتی ہے، طلاق کا چانس شوہر کے پاس 3 بار رہتا ہے۔ اب اس مقدمہ کو جان لینے کے بعد قرآن کریم کی ان آیتوں پر غور کیجئے جہاں پر اللہ رب العالمین نے طلاق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، 229 اور 230 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے 2 طلاقوں کا ذکر کیا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، پھر آگے جو ہے آیت کے اندر دوسرے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے 2 طلاقوں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین ان 2 طلاقوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کے آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اس سے مراد خلا ہے۔ تو پہلے اللہ رب العالمین نے 2 طلاقوں کا ذکر کیا، اس کے بعد خلا کا ذکر کیا۔ خلا کا ذکر مکمل ہونے کے بعد اس کے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پہلے 2 طلاق کا ذکر آیا، اس کے بعد خلا کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد تیسری طلاق کا ذکر ہو رہا ہے، وہ تیسری طلاق جس کے بعد بیوی ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، پھر اس سے وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم خلا کو طلاق مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ طلاقوں کی تعداد 4 ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پہلے 2 طلاق ذکر کیا، اس کے بعد خلا کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر 1 طلاق کا ذکر کیا۔ اب اگر درمیان میں 2 طلاق اور تیسری طلاق کے درمیان میں جو خلا کا ذکر آیا ہے، اگر اس خلا سے مراد ہم طلاق لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 4 طلاقیں ہو گئی، اور ایسا کسی نے نہیں کہا ہے کہ 4 طلاقیں ہیں۔
تو یہ بہت واضح اور صریح دلیل ہے قرآن کریم سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خلا یہ طلاق نہیں ہے، بلکہ خلا کچھ اور ہے، اور وہ ہے فسخ۔ اسی طرح سے دوسری دلیل یہ ہے خلا کے طلاق نہ ہونے کی اور خلا کے فسخ ہونے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں خلا کے باب میں، اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کی بیوی جنہوں نے اپنے شوہر سے خلا لیا تھا، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدی بحیضۃ، خلا جب کمپلیٹ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک حیض عدت گزارو۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ طلاق کی عدت ایک حیض نہیں ہوتی ہے، طلاق کی عدت 3 حیض ہوتی ہے۔ اگر یہ خلا طلاق کے حکم میں ہوتا تو اس کی عدت ایک حیض نہ ہو کر کے 3 حیض ہوتی۔ جب خلا کی عدت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیض بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فسخ ہے۔ تیسری دلیل خلا کے طلاق نہ ہونے کی اور خلا کے فسخ ہونے کی یہ ہے کہ طلاق کے بعد، پہلی اور دوسری طلاق کے بعد شوہر کے پاس رجوع کرنے کا چانس ہوتا ہے۔ شوہر اگر چاہے تو جب تک اس کی بیوی عدت کے اندر ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی۔ جبکہ خلا کے اندر رجوع نہیں ہوتا ہے۔ خلا کے اندر، خلا ہونے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو گرچہ وہ عدت کے اندر ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ رجوع نہ کرنے کی حکمت یہ ہے یا رجوع نہ کر پانے کا سبب یہ ہے کہ اگر شوہر کو رجوع کرنے کی اجازت دے دی جائے تو اس عورت نے جو پیسہ خرچ کر کے اپنے شوہر سے خلا لیا ہے، اس کے پیسہ خرچ کرنے کا اور خلا لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پیسہ دے کر کے خلا لیا۔ اب اس کا شوہر دوبارہ رجوع کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لے گا، اس کا پیسہ بھی ضائع گیا اور اس نے جو خلا کا مطالبہ کیا تھا اس کو وہ خلا بھی نہیں ملا، اس کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ تو لہٰذا خلا کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اجازت دے دی جائے تو اس میں سراسر بیوی کا نقصان ہے، اس کا مال بھی جائے گا اور اس کا جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خلا کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب طلاق کے مسئلے کو دیکھیے، طلاق کے مسئلے میں شوہر جب تک بیوی عدت کے اندر ہے شوہر کو رجوع کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ گویا کہ طلاق اور خلا کے درمیان یہ بنیادی طور سے فرق ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلا یہ طلاق نہیں ہے۔ اگر خلا طلاق ہوتا تو اس کے اندر بھی جب تک بیوی عدت کے اندر ہوتی شوہر کو رجوع کرنے کی اجازت ہوتی، جبکہ خلا میں شوہر کو رجوع کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خلا ہے یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فسخ ہے۔ حالانکہ بعض علماء نے کہا ہے، بلکہ جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ خلا یہ طلاق ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خلا مطلق طور سے طلاق ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خلا اگر لفظ خلا سے ہو تو فسخ ہے، اگر لفظ طلاق سے ہو تو طلاق ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خلا چاہے لفظ خلا کے ذریعہ سے ہو یا لفظ فسخ کے ذریعہ سے ہو یا لفظ طلاق کے ذریعہ ہو یا کسی اور بھی لفظ کے ذریعہ سے ہو، ہر وہ جدائی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے مال کے بدلے میں وہ خلا ہے اور خلا فسخ ہے، یہ طلاق نہیں ہے۔ یہی راجح قول ہے۔ اب یہاں پر آئیے دیکھتے ہیں کہ خلا اور طلاق اور فسخ کے درمیان فرق کیا ہے۔ اگر ہم خلا کو طلاق مانیں گے تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی، جبکہ ہم اس کو جب فسخ مان رہے ہیں تو اس کی عدت 1 حیض ہے۔ اسی طرح سے اگر خلا کو ہم طلاق مانیں گے تو اس میں شوہر کو رجوع کرنے کی اجازت ہوگی، اور اگر فسخ مانیں گے تو اس میں شوہر کو رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر خلا کو ہم طلاق مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شوہر 3 بار اپنی بیوی سے خلا کر لے تو اس کے بعد پھر اس کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا، جبکہ خلا کے اگر اس کو فسخ مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر 10 بار 20 بار بھی کسی شوہر نے اپنی بیوی سے خلا کیا ہے
خلا کر لیا, خلا کرنے کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کرنے کی اسے اجازت ہے, وہ چاہے جتنی بار خلا کرے. جبکہ اگر اس کو طلاق مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تیسری بار کے بعد وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا. تو یہ خلا اور فسخ کے درمیان یا خلا اور طلاق کے درمیان فرق ہے. خلاصہ یہ ہے کہ راجح قول کے مطابق خلا یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ ہے, اس پر طلاق کے احکام مرتب نہیں ہوں گے. آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے کے دروس میں اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور خلا سے متعلق بعض دیگر مسائل کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جزاک